کی اصلاح کے لیے اشغال متعارفہ، یعنی وہ کام جو آج پہچانے جاتے ہیں ان کو اشغال متعارفہ کہتے ہیں. مثلا آواز کے ساتھ ذکر کرنا، سانس روک کے ذکر کرنا، یہ جتنے طریقے صوفیوں نے ذکر کے نکالے ہیں ان سے صوفیوں کو مدد لینے کی ضرورت محسوس ہوئی، چنانچہ انہوں نے ان سے کام لیا. یہ کام بظاہر حضور کے زمانے میں نہیں تھے، اس لیے بدعت تھے. تھانوی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ اس لیے بدعت تھے، مگر بدعت فی الدین نہیں تھے، دین میں بدعت نہیں تھے بلکہ بدعت للدین تھے. میں تھانوی صاحب کیا حوالہ سنا رہا ہوں، خود کہہ رہے ہیں کہ یہ دین میں اضافہ نہیں تھے، دین کے لیے اضافہ تھے. کیا مطلب؟ کہ دین کا کام کرنا ہے، ان کے بغیر ہو سکتا نہیں، تو دین کے لیے یہ ضروری تھے اس لیے کرنے پڑے. اب وہ اس کو سمجھاتے ہیں، یعنی ان کو ان کی تحصیل کا ذریعہ، ان کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا. وہ کہتے ہیں اس کو یوں سمجھو، تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں، ایک طبیب نے، آپ جاتے ہیں معالج جس کو ڈاکٹر یا حکیم کہتے ہیں آپ، اس نے نسخہ لکھا شربت بنفشہ. کیا لکھا؟ کہ اس کو جو مرض ہے اس کے لیے اس کو شربت بنفشہ پلانا ہے. مریض کو شربت بنفشہ کی ضرورت ہے، مگر بازار میں شربت بنفشہ نہیں مل رہا، اس لیے وہ لکڑیاں لاتا ہے، آگ جلاتا ہے، دیگچی لاتا ہے، چینی شکر لاتا ہے، پانی لاتا ہے، بنفشے کے پھول یا پتے لاتا ہے، اور شکر کو، بنفشہ کو دیگچی میں ڈال کر، اس میں پانی وغیرہ ڈال کر آگ پر پکا کر شربت بنفشہ بنا رہا ہے. تو یہ لکڑیاں لانا، آگ جلانا، شکر لانا، یہ اس نسخے میں اضافہ نہیں ہے بلکہ اس کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے. آسان کر کے ان کے لفظ میں سنا دوں آپ کو کہ یہ لکڑیاں لانا، آگ جلانا وغیرہ زیادت فی النسخہ نہیں بلکہ تکمیل النسخہ ہے. میں نے اردو ترجمہ کر دیا، زیادت فی النسخہ کا مطلب نسخے میں اضافہ نہیں ہے بلکہ اس کو پورا کرنے کے لیے ہے. سن لیا آپ نے؟ تو اسی طرح سمجھو کہ مرتبہ احسان اور اصلاح، کسی کی حالت کو درست کرنا، اس کو اچھا بنانا، یہ شرعاً مامور بھی ہے، یعنی اس کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو سنوارو. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قرآن میں ہے کہ اپنے نفس کو سنوارو. تو اب نفس کو سنوارنے کے لیے صوفیاء نے طریقے بنائے. تم کہو گے یہ بدعت ہے، تو یہ بدعت نہیں بلکہ سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے ان کا کرنا ضروری ہے. یہ ان کے حوالے سے میں نے آپ کو سنا دیا. اب بتائیں، ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم پر جو بات بات پر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، وہ ذرا سنیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ان کی عزت کرنا اللہ کا حکم ہے یا نہیں؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ قرآن میں ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا دلوں کا تقویٰ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اونچی. تو ہم ہر وہ کام دین میں رہ کر کریں گے جو تعظیم ہوگا، جو تفسیر روح البیان میں دیکھیں، وہ کہتے ہیں میلاد منانا نبی کی تعظیم ہے، اللہ کا حکم ہے تعظیم. تو اب تعظیم کرنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں جو منع نہیں. آئیے میں یہاں آپ کو ایک بات اور سنا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. انحناء، یہ لفظ اگر عربی کا یاد کر لیں گے فائدہ ہوگا. کیا ہے؟ اونچی گئیے، جھکنا. اس کے معنی کیا ہے؟ کسی کی تعظیم کرنا، مثلا باپ ہے، ماں ہے، بڑا ہے، پیر ہے، استاد ہے. اتنا جھکنا
کہ حالت رکوع کی ہو جائے جائز نہیں ہے. جائز. آپ لوگ چائنا اور جاپان والوں کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ ملنے سے پہلے رکوع کی حالت میں چلے جاتے ہیں, جھک جاتے ہیں, دیکھا ہوگا. ایسا جھکنا جائز. ایسے تھوڑا سا آپ نے معمولی سا سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہلکا سا سر خم کیا وہ اور بات ہے, لیکن رکوع تک جھک جانا, ایسا جھکنا کسی کی تعظیم میں, بندے کی تعظیم میں جائز. اونچی, اس کو انحناء کہتے ہیں. قدموں تک جھکنا ایسا, وہ بھی جائز نہیں. اب دھیان سے سننا, آپ نے یہ کہہ دیا انحناء, یہ بھی میں نے اپنی کتاب مزارات و تبرکات میں یہ انحناء کا مسئلہ بھی لکھ دیا, اور وہ بھی ان سب کے حوالوں سے. کتابیں آپ پڑھ لینا تو مجھے یہ بیان کرنے کی ضرورت نہ پڑے, میں نے محنت کر کے سب چیزیں لکھ دی ہیں. باپ کو, استاد کو, پیر کو, ماں کو جوتا پہنانا ہے آپ نے, بغیر جھکے پہنائیں گے؟ ان سے کہیں استاد جی پاؤں اوپر کرو تاکہ میں جوتا پہنا دوں, اگر جھکا تو جائز نہیں ہوگا. تو جھکنا پڑے گا یا نہیں؟ اب مقصد جھکنا نہیں ہے, مقصد وہ کام بغیر جھکے ہو سکتا, تو اصل وہ کام کرنا ہے, مقصد جھکنا نہیں ہے. اگر اس نے قدم بوسی کی پاؤں چومنے کے لیے جھکا تو مقصد پاؤں چومنا ہے, مقصد جھکنا نہیں. جوتی پہنانا مقصد ہے, مقصد جھکنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی, ان کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ذکر ہے یا غالباً ابن سلام کا ذکر رضی اللہ عنہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسجد تشریف لاتے ہیں, وہ صحابی مسجد کے دروازے میں انتظار میں نبی پاک آئیں, وہ حضور کے قدموں سے مبارک جوتیاں لے لیتے ہیں. ایک جوتی دائیں آستین میں, ایک جوتی مبارک بائیں آستین میں ڈال کے مستقل محبت وہ حضور کے قدموں سے لیتے ہیں. جھکتے ہیں یا نہیں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے جاتے ہیں, وہ قدموں میں پیش کر دیتے ہیں. یہ کام بغیر جھکے ہو سکتا؟ انہوں نے کیا یا نہیں؟ کیا نبی نے منع کیا؟ اونچی. آج کوئی فتویٰ لگائے تو کوئی گنجائش ہوگی؟ پوچھ رہا ہوں. یہ لوگ حقیقت کو سمجھتے نہیں, فتوے فتوے فتوے, اور جب خود کر رہے ہو تو مسئلہ کوئی نہیں, خود کر لیں, ہم کریں گے تو فتویٰ لگاتے ہیں. تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ بدعت تب کہیں گے جبکہ ہم دین میں کوئی نیا کام, میلاد منانا, درود و سلام پڑھنا, ایصال ثواب کرنا, یا اس کے لیے آپ نے کچھ پکا لیا تو کیا حلوہ پکانا نیا کام ہے؟ اونچی. تو یاد رہے یہ جو ان چیزوں کو بدعت کہتے ہیں, ان کا کوئی سر پیر. اونچی. آؤ تو صحیح نا, بدعت بتاؤ تو صحیح ہے کیا؟ میں نے آپ کے سامنے اتنی باتیں رکھی ہیں. یہ جو جس کا دل چاہ رہا ہے اس کو سمجھ ہے یا نہیں, بدعت 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 لکھنے لگ گئے. پھر آخر میں جب پھنستے ہیں تو پھر لکھتے ہیں کہ جی یہ لفظی ہیر پھیر. مثلا غلاف کعبہ کا جلوس نکلا, انہوں نے فوراً فتویٰ داغا بدعت, اس کو بنانا, اس کے لیے زیارت کرانا, جلوس نکالنا. جب پاکستان میں ایک مرتبہ غلاف کعبہ تیار ہوا, بہت پرانی بات ہے, اب تو وہیں انہوں نے فیکٹری بنا دی ہے, وہیں بنتا ہے. اس زمانے میں بھی وہ وہاں پر مکہ مکرمہ میں غلاف کعبہ کا کس طرح جلوس نکال کے لے کے جاتے تھے. جب یہاں نکلا تو مودودی صاحب اور دوسرے جنہوں نے بدعت بدعت کے فتوے داغے تھے, انہوں نے بھی لکھنا شروع کر دیا, ہر چیز بری بدعت نہیں ہوتی ہے. خود کرنا ہے تو لکھنا پڑ گیا, ہم کر رہے ہیں تو فتوے دے رہے ہو, تو ایسا ہو سکتا؟ اونچی کہیے. بدعت کے معنی دین میں اضافہ. کوئی دین میں اضافہ ہم نے کیا ہے تو بتاؤ.
ہم دین کے لیے کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بنفشہ بنانا ہے. تو اب جتنی چیزیں, اب دیکھو ہم نے محفل کرنی ہے تو بینر لگائیں, پوسٹر چھاپیں, سب کچھ یہ اس کے لیے ہوں گے, اس میں نہیں ہوں گے. دین میں اضافہ نہیں, اس کام کو پورا کرنے کے لیے. اب دین سکھانا ہے تو مدرسے بنائے, پیریڈ بنائے, سب کچھ. تو یہ دین میں اضافہ ہے یا دین کے لیے ہے؟ جو دین کے لیے ہو اس کو وہ خود کہہ رہے ہیں بری یا بدعت کہہ سکتے, اونچی نہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں. تو ہم اگر کر رہے ہیں تو وہ غلط, اونچی کہیے. یاد رہے یہ صرف جھلکیاں ہیں. میں اگر اس موضوع کو چھیڑ بیٹھا نا تو میں 4-5 جمعے لے جاؤں گا, بہت لمبا ہو جائے گا. تو میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں. جب اللہ فرما رہا ہے بھلے کام کرو تو اللہ کہے بھلے کام کرو, اور یہ ہر بھلے کام کو برا کہیں تو ہم اللہ کی مانیں یا ان کی مانیں؟ اونچی. ان سے پوچھو مسجدیں اس طرح کی تھی پہلے؟ ان میں اس طرح کے انتظام تھے جیسے آج ہیں؟ پنکھے لگے ہوئے ہیں, فانوس لگے ہوئے ہیں, قالین بچھے ہوئے ہیں, ماربل لگا ہوا ہے, کتنا نقاشی کا کام ہوا ہے. اس سب کو کیا کہو گے؟ مسجدیں گچ کرنا آپ کہو گے نہیں ہے. تو چونکہ اب لوگوں نے اپنے گھر اچھے بنانے شروع کر دیے, اپنے گھر بہت اعلیٰ بنانے شروع کر دیے, تو اللہ کے گھر کو کیا ویسا ہی رہنے دو گے تاکہ اس کی حیثیت کم ہو جائے؟ نہیں, پھر اللہ کا گھر زیادہ اچھا بنانا پڑے گا تاکہ اپنے گھر سے وہ اس کی زیادہ عزت ہو. تو اس کو سمجھو. صرف فتوے لگاؤ گے بدعت کے تو پھر ایسے کہنے سے بدعت ہو سکتی, اونچی نہیں. ماں کے قدم چومنا, بڑے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا, بڑے کی تعظیم کے لیے یہ منع کرتے. ہاتھ پاؤں چومنا, یہ سب باتیں صحابہ سے ثابت ہیں. والد صاحب کی کتاب پڑھ لینا برکات میلاد شریف, اس میں قیام کا, کھڑے تعظیمی قیام صاف موجود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو, ایک سردار حضرت سعد قوم کے سردار تھے, فرمایا قوموا لسیدکم, اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. خود فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے ہاں جاتے ہیں, وہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. حدیثیں موجود ہے. اب یہ کہنے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے, کوئی حضور کے ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی پاؤں چوم رہا ہے, حدیثیں موجود ہیں. تو ان کے کہنے سے کیا نیک کام غلط ہو جائیں گے؟ اور فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب در مختار میں ہے, ماں کے قدموں کو چومنا ایسا جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دینا. تو بولو ماں کے قدموں کو چومنے کے لیے بندہ جھکے گا یا نہیں جھکے گا؟ تو یہ تو وہ ہاتھ پاؤں چومنے کو بدعت کہہ رہے ہیں, تو پھر ان سے پوچھو کریں گے کیا؟ تو یہ ہر نیک جائز کام کو غلط کہنے لگ گئے. ان کے کہنے سے وہ غلط ہو سکتے, اونچی. قرآن کی تمام نصوص کو, احادیث کی تمام نصوص کو سامنے رکھو اگر عالم ہو, اور بات کوئی ایک کرے. بڑے اس کو کہہ رہے ہیں ضروری ہے, چھوٹے کہہ رہے ہیں بری بات ہے, تو پہلے گھر میں تو طے کر لو. ہم پر فتویٰ لگانے سے پہلے اپنے گھر میں طے کر لو کہ ضروری ہے یا بری ہے. تمہارا بڑا اس کو ضروری کہہ رہا ہے کہ یہ تو کرنا چاہیے, اور تم اس کو بری بات کہہ رہے ہو, تو پھر تمہارا اپنا تمہارے فتوے سے بچا, پھر اس پر بھی فتویٰ لگاؤ. تو یاد رہے ہم ہرگز بدعتی, اونچی کہیے, نہیں. میلاد منانا ہے ہمارا یا ایصال ثواب کرنا؟ ہاں, اگر کوئی بندہ اس میں غلط کام کرتا ہے اس کو غلط کہو کہ یہ کام جو کر رہا ہے یہ غلط ہے, لیکن اس پوری چیز کو, اگر تمہارے اندر زخم لگ جائے, زخم کی جگہ کاٹو گے, اس کو ٹھیک کرو گے یا بندہ مارو گے؟ اگر کہیں زخم لگ گیا ہے اتنا حصہ کاٹیں گے یا اس کو ٹھیک کریں گے یا بندہ ہی مار دیں گے؟ زخم ٹھیک کیا جائے گا. تو کسی نے انفرادی طور پر اکیلے نے کوئی غلط بات کی ہے, اس کو کہو کہ یہ بات درست نہیں, لیکن آپ پوری اس کو ہی غلط کہہ دیں تو ایسا ہو سکتا نہیں ہے. یہ پہلے دور کی ضرورتیں تھیں. آج مثلا الیکٹرانکس آ گئی, اب مائک آ گیا, اسپیکر آ گیا, اس کے لیے کیا بولو گے؟ پہلے تو یہ نہیں تھا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جہیر الصوت، جس کی آواز زیادہ ہو، تگڑی ہو، وہ اذان دے۔ حضرت بلال ماشاءاللہ قوی الجثہ تھے، بہادر تھے، آواز نکلتی تھی ان کو۔ اب تو مائک آ گیا، لگائیں نہیں لگائیں؟ تو کیا یہ اذان میں اضافہ ہے؟ مائک کا استعمال کرنا، لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرنا اذان میں اضافہ ہے؟ نہیں، بلکہ اذان پہنچانے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ اذان پہنچانے کے لیے تو اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ یا نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ پھر اس کو بدعت بولو نا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ایک ہے دین میں نیا کام نکالنا، اور ایک ہے دین کا وہ کام پورا کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہے ان کو اختیار کرنا۔ تو جو خام خواہ بدعت کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی ثبوت اونچی نہیں، تعظیم کر رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہر عبادت میں تعظیم ہے، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں۔ یہ میں نے بہت مختصر کر کے آپ کو باتیں سمجھائی ہیں، مختصر کر کے۔ کیا اس کے بعد کوئی شبہ رہ جاتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ ہم اہل سنت ہیں، اہل بدعت نہیں۔ نام ہے اہل سنت اور کہا جائے اہل بدعت تو ان کو تو ہمارا نام بھی معلوم نہیں ہے۔ نام ہمارا کیا ہے؟ اہل سنت، اور وہ کہہ رہے ہیں اہل بدعت۔ تو ان سے کہو تم تو اگر سمجھدار ہو، پڑھے لکھے ہو، تو پہلے نام تو صحیح سن لو۔ ہم سنتوں والے ہیں، بدعتوں والے نہیں ہیں۔ اللہ میں نے آپ سے کہا نا، جب کبھی 30-40 سال تو مجھے ہو گئے، ہم سے پہلے ہمارے سارے علماء جہاں جہاں جاتے ہیں ان سے کہتے ہیں وہ بدعت کی تعریف لکھو، جامع معنی لکھو، دستخط کر دو کہ اس سے نہیں ہلیں گے۔ لکھتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتا خود پھنسیں گے۔ جب خود پھنستے ہیں تو آئیں بائیں شائیں اگر مگر چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ پھر یہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی وغیرہ وغیرہ۔ ہم کریں تو مان لو ہم ہرگز اپنی طرف سے دین میں کوئی چیز داخل کرتے نہیں، ہم دین کے پابند ہیں، دین میں کوئی تبدیلی ہم کرتے نہیں۔ ورنہ یہ جمہوریت کیا ہے اور یہ طرز حکومت کیا ہے، ان سب کے بارے میں بتاؤ نا۔ آج کتنے کام کر رہے ہو؟ اچھا اب میں ان کے نئے کام بتاؤں۔ مثلا جب آپ سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں، قوما ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں؟ اونچی۔ ان میں سے کچھ لوگ اس وقت بھی ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ دکھاؤ کہاں لکھا؟ یہ بدعت کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ اونچی۔ خود جو مرضی کر رہے اس پہ نہیں سن رہے، ہم شریعت کے پابند ہیں تو اس پر فتوے لگا رہے۔ تو ان لوگوں کی زیادتیاں، میں نے کہا نا اگر میں یہ چھیڑ بیٹھا موضوع تو میں کئی جمعے لگاؤں گا، پھر میں ان کی مثالیں دوں گا آپ کو، یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں۔ ثبوت لاؤ، قرآن سے لاؤ، حدیث سے لاؤ، ادلہ شرعیہ سے لاؤ، اجماع اور قیاس سے لاؤ نہیں لا سکتے تو یاد رہے ہم اہل سنت و جماعت ہرگز بدعتی نہیں ہیں۔ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں، اس سے نکل کر دین کے دائرے سے نکلتے نہیں۔ ہاں کوئی شخص انفرادی طور پر اکیلا غلط کرتا ہے تو اس بندے کی اس اضافے کو غلط کہو، دین کو، ہمارے مسلک کو، ہمارے طریقے کو غلط نہ کہو۔ یاد رکھو، یہ آپ نے بدعت کے حوالے سے کچھ باتیں سنی ہیں، مزید تفصیل پڑھنی ہو تو میری کتابوں میں پڑھ لینا۔ ان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو روح اسلام سے دور کرنا، اسلام کی روح سے اونچی۔ یہ بدعت کا مفہوم ان کے اندر آج تک متنازع، آج تک آپس میں لڑ رہے ہیں۔ چنانچہ گنگوئی صاحب کو خط لکھا تھانوی نے
تو گنگوئی نے تھانوی کو جواب دیا کہ تم نے ابھی تک بدعت کے مفہوم کو سمجھا نہیں. حوالہ میری کتاب میں موجود ہے. تو ہم لوگ جو دین کے دائرے میں رہ کر کام کرتے ہیں ان کو ہرگز کوئی اگر غلط کہتا ہے تو اس کے کہنے سے وہ غلط نہیں ہو جائیں گے. اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ہرگز کوئی نیا دین، نیا طریقہ نہیں نکالا تھا. یاد رکھ لو. ہم کو بریلوی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ تم نے، ہم نے کوئی نیا طریقہ نہیں. اعلی حضرت نے وہی ترجمانی کی ہے جو سلف صالحین سے چلا آ رہا ہے. تم نے بدلنے کی کوشش کی، اعلی حضرت نے بدلنے نہیں دیا. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی پی کیا، اور جس بات کو پیش کیا دلائل کو بیان کر دیا. انہوں نے کوئی ہرگز نیا طریقہ نکالا. اونچی ایک جملہ ان کو مل گیا اعلی حضرت کا، اس پر یہ ذرا آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. میں آپ کو وہ بھی سنا دیتا ہوں، حالانکہ وہ موقع نہیں ہے. اعلی حضرت جب وصال فرما رہے تھے تو اپنے بچوں کو وصیت کی. وصایا شریف چھپے ہوئے آپ کے. ہر شخص کو جس کو پتا ہے زندگی ہے اس کو اپنی زندگی میں وصیت لکھ دینی چاہیے. وصیت اونچی. ہاں، بعد میں کوئی تبدیلی ہو گئی، دوبارہ موقع ملا، زندگی ہے، اگر کوئی چیز بدلی ہے لکھ دو، لیکن لکھ دینی چاہیے. ہم لوگ تو پرواہ نہیں کرتے نا. اعلی حضرت نے وصایا میں لکھا کہ حتی الامکان اتباع شریعت مت چھوڑو، اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے. صرف اتنا نہیں لکھا میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا.